أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني علما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. أصحاب الجنة هم الفائزون. وقال الله تعالى في مقام آخر: أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة. حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جو اکیلا اس پوری کائنات کا خالق، مالک اور رازق ہے. انگنت لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء اکرم الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو اللہ رب العالمین نے اپنا آخری پیغمبر، آخری نبی بنا کے مبعوث فرمایا، اور اس امت کی خیر اور بھلائی کے لیے اپنی طرف سے ہدایات اور رہنمائی دے کر اس دنیا کے اندر بھیجا. سابقہ جمعہ میں جہنم کے متعلق آپ حضرات نے کچھ باتیں سماعت فرمائی تھی، خصوصاً جہنم کے خطرناک نام اور ان کا معنی، اور آخر میں قرآن مجید میں سے ایک مقام آپ کے سامنے بیان کیا تھا، وہ بھی اس حوالے سے کہ جہنم کا ایک نام سقر ہے جو خطرناک وادی ہے. تو اسی مناسبت سے یہ بات بھی سامنے آئی کہ اس سقر وادی میں جانے والے بدبخت اور بد نصیب کون لوگ ہیں، یعنی کون لوگ اس جہنم کی وادی میں جائیں گے اور کس جرم میں جائیں گے. تو سب سے پہلے قرآن مجید کی اس آیات کا ترجمہ سنیں
کہ لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، سورۃ الحشر کی آیات ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جنت والے اور جہنم والے برابر نہیں ہو سکتے۔ اصحاب الجنت هم الفائزون، جو جنت والے ہیں وہ کامیاب ہیں۔ اسی طرح ایک اور مقام پر اللہ رب العالمین نے اسی بات کو ان الفاظ میں بیان فرمایا جو سورۃ حامیم اور سجدہ میں ہے کہ افمن یلقی فی النار خیر ام من یأتی آمنا یوم القیامہ، کیا جس کو جہنم میں ڈالا جائے گا وہ بہتر ہے یا جو قیامت کے دن امن اور سکون کے ساتھ جنت میں چلا جائے گا وہ بہتر ہے؟ اعملوا ما شئتم، دونوں کے ٹھکانے بھی تم نے سن لیے ہیں اور دونوں کے احوال بھی سن لیے ہیں۔ اعملوا ما شئتم، اب تمہاری مرضی ہے جو عمل کرو، اچھے عمل کرو گے تو امن اور سکون کے ساتھ جنت کے حقدار بن جاؤ گے۔ اگر مجرم بن کے آئے، ظلم اور زیادتیاں کر کے آئے، اللہ کی نافرمانی کر کے آئے، گناہوں کی زندگی گزار کے آئے تو پھر تمہارا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ یہ جہنم ایک مقام پر اللہ رب العالمین نے اس کا تذکرہ یوں فرمایا اِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا، کہ ہم نے ظالموں کے لیے آگ بنائی ہے۔ اِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا، جس کو آگ کی کناتوں نے گھیرا ہوا ہوگا۔ جہنم میں آگ کی کناتیں ہوں گی کہ کوئی باہر نہیں جا سکے گا، دیواریں ہوں گی۔ وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ، اگر یہ جہنمی پانی مانگیں گے، پیاسے ہوں گے، استغاثہ کریں گے، کچھ مانگیں گے تو ان کو گرم پانی دیا جائے گا۔ وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ، بلکہ ان کو وہ چیز دی جائے گی جس طرح تم دنیا میں دیکھتے ہو کہ کسی بڑے برتن میں تیل ہو یا گھی ہو، اس کا بالکل آخری حصہ جو گندا ہوتا ہے اس کو تل چٹ کہتے ہیں، کہ اوپر کا سارا کچرا جو ہے وہ نیچے بیٹھ جاتا ہے، وہی نیچے والا گند جو ہے ان جہنمیوں کو دیا جائے گا۔ ایک اور مقام پہ اللہ نے فرمایا وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا، یہ جب پانی طلب کریں گے ان کو پانی دیا جائے گا گرم۔ فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ، ان کی آنتڑیاں یہ پگھل کے باہر آ جائیں گے۔ ایک اور مقام پہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَيُسْقَى مِن مَّاءٍ صَدِيدٍ يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ، یہ جب پانی طلب کریں گے، پانی مانگیں گے تو ان کو جہنمیوں کی آپس کی ان کے جسموں سے نکلی ہوئی پیپ دی جائے گی، گند جو ان کے جسموں سے نکلے گا وہ ان کو دیا جائے گا۔ یتجرعہ، یہ قرآن ہے، زبردستی یہ ٹھونسیں گے اپنے منہ میں کہ کچھ تو سکون آئے گا، لیکن اللہ فرماتا ہے یتجرعہ ولا یکاد، یہ کر نہیں سکیں گے۔ یہ خطرناک جہنم کی صورتحال ہے۔ اسی طرح ایک اور مقام پر اللہ رب العالمین فرماتا ہے ان جہنم کانت مرصادا، سورۃ نبا میں ہے، سورۃ نبا میں آخری پارے کی پہلی سورت ہے۔ ان جہنم کانت مرصادا، یہ جہنم گھات ہے، گھات اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں دشمن کو پکڑنے کے لیے آدمی جو ہے وہ چھپ کے بیٹھتا ہے۔ تو فرمایا یہ جہنم بھی اپنے اندر آنے والوں کے لیے ایسے انتظار میں ہے کہ جب جو بھی اس میں ڈالا جائے گا اس کو چھوڑا نہیں جائے گا۔ للطاغین مآبا، یہ سرکشوں کا ٹھکانہ ہوگا۔ لابسین فیہا احقابا، یہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا، یہ اس میں ٹھنڈے پانی اور مشروبات نہیں پئیں گے۔
جب بھی یہ طلب کریں گے تو ان کو گرم مشروبات دیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ، اے پیغمبر آپ ان کو ڈرائیں جو جھلسا دینے والی آگ ہے۔ یہ مختلف مقامات ہیں قرآن مجید کے جس میں جہنم کا تذکرہ ہے، اور یہ تذکرہ صرف قرآن مجید میں نہیں ہے۔ ایک بڑی مشہور و معروف حدیث آپ کو سناتا ہوں جو صحیح بخاری میں ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی لنا اليوم الصلاۃ، ایک دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں نماز پڑھائی۔ ثم رقى المنبر، پھر آپ ممبر پر تشریف لے آئے۔ فاشار بيده قبل المسجد، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلہ کی طرف اشارہ کر کے اپنے ہاتھ سے فرمایا قد اریت الآن منذ صلیت، مجھے ابھی ابھی جب میں نماز پڑھا رہا تھا ابھی ابھی مجھے کچھ دکھایا گیا ہے، میرے سامنے مناظر پیش کیے گئے ہیں۔ وہ کیا تھے؟ الجنت والنار ممثلتین، جنت اور جہنم کو میرے سامنے لایا گیا، اسی دیوار کے اوپر سامنے مجھے جنت بھی دکھائی گئی، جہنم بھی دکھائی گئی۔ فلم ارک اليوم فی الخیر والشر، جو میں نے آج خیر اور شر دیکھی ہے، یعنی جو آج میں نے خطرناک مناظر دیکھے ہیں یا اچھے مناظر دیکھے ہیں، اس جیسے مناظر پہلے میں نے کبھی نہیں دیکھے۔ جنت کے مناظر بڑے عالی شان اور جہنم کے خطرناک مناظر مجھے دکھائے گئے۔ اس جیسے مناظر اور اس جیسا مشاہدہ میں نے پہلے نہیں کیا تھا، بڑے خطرناک مناظر ہے اور بڑے عالی شان مناظر ہے۔ نماز پڑھاتے ہوئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ مناظر دکھائے گئے۔ تو جنت اور جہنم کا تذکرہ ہوتا رہتا ہے، قرآن میں بھی موجود ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی صحابہ کرام کو یہ سمجھایا اور بتایا۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن فرمایا لا يدخل النار الا شقی، میرے صحابہ جہنم میں داخل نہیں ہوگا مگر بدبخت، جو بدبخت انسان ہوگا نا وہ جہنم میں جائے گا۔ صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے نبی ومن الشقی، یہ بدبخت کون ہے؟ یہ بدبخت کون ہے؟ شقی کون ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من لم يعمل للہ بطاعتہ ولم یترک معصیتہ، جو کبھی بھی نیکی کا کام نہیں کرتا اور گناہ کا کام چھوڑتا نہیں ہے، نیکی کا کام کرتا نہیں ہے اور گناہ کا کام چھوڑتا نہیں ہے۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے شقی کی، بدبخت آدمی کی تعریف بتائی ہے کہ یہ جہنم میں جائے گا۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے قرآن میں بھی بیان فرمایا فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَىٰ، اس جہنم سے جو میں ڈرا رہا ہوں تمہیں، اس میں کون داخل ہوگا؟ لا يصلىٰهَا إِلَّا الْأَشْقَىٰ، بدبخت انسان۔ یہ بدبخت ہے جو نیکیوں کے قریب نہیں آتا اور گناہ کے کام کو چھوڑتا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کے اطاعت والے کام ان پر جو ہے وہ بھاری گزرتے ہیں اور نافرمانی والے کام ان کے لیے آسان بن جاتے ہیں۔ یہ انسان جو ہے وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ الذی کذب وتولی، یہ ہر وقت دین کی باتوں کو، شریعت کی باتوں کو، قرآن کو اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کو جھٹلاتا رہتا ہے اور پیٹھ دکھاتا رہتا ہے، منہ موڑتا رہتا ہے۔ یہ قرآن وضاحت فرما رہا ہے الذی کذب وتولی وسیجنبها الاتقی، ہاں جہنم سے کون بچے گا؟ وسیجنبها الاتقی، جو متقی ہوگا، جو گناہوں سے بچنے والا اور نیکی کرنے والا۔ اس کے الٹ الذی یؤتی مالہ یتزکی، جو مال کو خرچ کرتا ہے، اپنا تزکیہ کرتا ہے، اپنے آپ کو پاک صاف رکھتا ہے، اپنے اعمال کو چیک کرتا رہتا ہے، یہ بندہ جہنم سے بچا لیا جائے گا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب فرمایا کہ بدبخت شقی انسان جہنم میں جائے گا، صحابہ کرام نے فوراً پوچھا ہے اللہ کے نبی ہمیں بتائیے کون ہے ایسا بدبخت؟ کس کو آپ بدبخت کہہ رہے ہو؟ کس کو شقی کہہ رہے ہو؟ اور ایک اور مقام پر اللہ رب العالمین نے ان جہنمیوں کی پکار کو ہی انہی الفاظ میں بیان فرمایا۔ وہ کہیں گے
قالوا ربنا غلبت علینا شقوتنا وکننا قوما ضالین، اے اللہ، اے میرے پروردگار، اے ہمارے پروردگار، غلبت علینا شقوتنا، ہم پر ہماری بدبختی غالب آ گئی تھی، ہم پر ہماری بدنصیبی غالب آ گئی تھی۔ یہ بدنصیبی اور بدبختی یہی ہے کہ نیکیوں سے دوری اور گناہوں کے بالکل قریب، نیکیوں کو بار سمجھنا اور اس کو بوجھ سمجھنا، اور گناہ کے کام جتنا بڑے سے بڑے آ جائیں ان کو معمولی سمجھ لینا۔ اور یہ شیطان ہے جو نیکیوں کے کاموں کو بھاری بنا کے ہمارے سامنے رکھتا ہے اور گناہ کے کاموں کو مزین کر کے، ہلکا کر کے۔ اس کی ایک مثال قرآن مجید میں موجود ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک فرماتا ہے الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، یہ شیطان تمہیں فقر و فاقہ سے ڈراتا ہے، تنگ دستی سے ڈراتا ہے، تمہارے ہاتھ کو روکنے کا کہتا ہے، خرچ نہ کرو۔ الشیطان یعدکم الفقر، فقر سے روکتا ہے، فقیر ہو جاؤ گے، کنگال ہو جاؤ گے، تمہارا مال تم سے ختم ہو جائے گا، ڈراتا رہتا ہے مال کی کمی کی، اور تمہیں کیا وعدے دلاتا ہے؟ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، فحاشی کے کام، عریانی کے کام، گناہ کے کام اور نافرمانی کے کاموں میں جتنا بھی خرچ کرو، وہاں یہ نہیں کہے گا کہ یہاں مال خرچ ہو رہا ہے، تمہارا مال ضائع ہو رہا ہے، بلکہ مال خرچ کرنے پر تمہیں فخر اور تکبر کے اشارے دیتا ہے کہ دیکھو کتنا تمہارا بڑا نام ہوا ہے، اتنا خرچ کیا ہے تم نے۔ یہ سارے نافرمانی کے کام اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری والے کاموں کے قریب نہیں جانے دیتا۔ جہاں 1 روپیہ خرچ کر کے انسان ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں روپے بنوا سکتا ہے، جیسا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ ایک بندہ 1 درہم، 1 دینار، 1 روپیہ خرچ کرتا ہے اخلاص کے ساتھ، حلال اور جائز مال سے بنایا ہوا وہ روپیہ خرچ کرتا ہے، اللہ وحدہ لا شریک اس 1 روپے کو پالتا ہے، بڑھاتا ہے، اس کے اندر برکت ڈال دیتا ہے۔ کل قیامت کے دن وہ تمہیں پہاڑوں کی مانند نظر آئیں گے، اور ادھر ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں خرچ کیے ہوئے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں، یہ اس دنیا کے اندر بھی تمہارے لیے وبال بن جائے گا، اور کل قیامت کے دن بھی تم سے پوچھا جائے گا مال کمایا کہاں خرچ کیا تھا۔ تو بہرحال یہ بدبخت کی تعریف ہے، یہ بد نصیب کی تعریف ہے۔ بدبختی کیا ہے؟ نیکی سے دوری اور گناہوں کے قریب ہو جانا۔ ہر انسان سوچے مجھ سمیت کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن قرآن مجید کی تلاوت کی اس آیات کی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ جس طرح اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہیں موت آئے تو اسلام کی حالت میں موت آئے، تمہاری زندگی اسلام پر گزرنی چاہیے، مطیع اور فرما بردار بن کے ہر حوالے سے خوشی اور غمی دیکھ کے تم گزارو کہ اسلام کے دائرے میں ہیں یا اسلام کے دائرے سے باہر تو نہیں نکل رہے۔ یہ آیات نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تلاوت کی۔ اس کے بعد ایک عجیب و غریب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث بیان فرمائی جس کا اس کے ساتھ تعلق نہیں ہے شاید۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی طریقہ ہوتا تھا، آپ قرآن کی آیات کی تلاوت فرماتے، پھر صحابہ کرام کو کوئی اور اسی طرح کی بات بیان کر دیتے، تو یہاں ایک بات بڑی خطرناک بیان فرمائی ہے۔ اس سے پہلے آپ جہنم کے نام بھی سن چکے ہیں، اور جہنم کی خوراکیں بھی سن چکے ہیں، جہنم کے مشروبات بھی سن چکے ہیں، اور جہنم کی وحشت اور وہاں کی سزائیں بھی سن چکے ہیں۔ تو ان میں سے ایک چیز ہے الزقوم، جب یہ کھانا طلب کریں گے تو ان کو زقوم پھل دیا جائے گا۔ زقوم پھل، زقوم پھل اس کی آسان سی تعریف یہ ہے جس کو ہم تھوہڑ کا درخت کہتے ہیں، کانٹوں والا درخت اور بڑا خطرناک بدبودار۔ تو اس کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن فرمایا لو ان قطرۃ من الزقوم قطرت فی الدنیا لافسدت علی اہل الارض مما معایشہم، لوگوں یہ جو زقوم ہے، اس زقوم کا ایک قطرہ جو اس میں سے نکلے گا، اس کو اگر اس دنیا میں ڈال دیا جائے، اس پوری دنیا میں، تو اس پوری دنیا کی ساری معیشت جو زمینوں سے اگلنے والی، زمینوں سے نکلنے والی ہے، زمین اگلنے والی ہے، وہ ساری کی ساری تباہ و برباد ہو جائے، فساد ہو جائے،
کوئی چیز بھی دوبارہ اس دنیا میں نہ اگے اگر اس زقوم میں سے ایک قطرہ اس زمین پر پھیلا دیا جائے اور ڈال دیا جائے۔ اور آگے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فَكَيْفَ بِمَنْ يَكُونَ طَعَامُهُ، اللہ اکبر۔ یہ حالت ابھی آپ نے سنی ہے؟ میرے صحابہ مجھے یہ بتاؤ فَكَيْفَ بِمَنْ يَكُونُ طَعَامُهُ، تو جو اس کو کھائے گا، جس کا یہ کھانا ہوگا، جس کا یہ طعام ہوگا، اس کی کیا حالت ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈرایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی آیات تلاوت کی اور فرمایا کہ اللہ پاک کا یہ فرمان ہے کہ اسلام کی حالت میں زندگی گزارو، اسلام کی حالت میں زندگی گزارو۔ جو اسلام کی حالت میں زندگی گزار کے جائے گا اس کے لیے امن ہوگا، سکون ہوگا، راحت ہوگی، اور امن اور سلامتی کے ساتھ اس کو کہا جائے گا کہ جنت کے اندر داخل ہو جاؤ۔ اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن یہ حدیث بھی بیان فرمائی۔ قرآن مجید میں ایک اور جہنمیوں کا عذاب بتایا گیا ہے، وہ اسی سورۃ نبا میں ہے۔ ان للمتقین ان جہنم کانت مرصادا للطاغین مآبا لابسین فیہا احقابا لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا الا حمیما وغساقا۔ ان کو کیا دیا جائے گا؟ گرم پانی اور غساق دیا جائے گا۔ غساق اسی پیپ کو کہتے ہیں، اسی گندگی کو کہتے ہیں۔ یہ بھی ان کو زبردستی دی جائے گی کہ یہ پیو، یہ کھاؤ۔ تو اسی غساق کے متعلق نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لو ان دلوا من غساق یحراق فی الدنیا لانتنا، اللہ اکبر، اگر اس غساق میں سے ایک ڈول، ایک مگا اس دنیا میں ڈال دیا جائے، اس دنیا میں، اس زمین پر ڈال دیا جائے تو کیا ہوگا؟ لَأَنْتَنَا، اللہ اکبر، اہل الدنیا، پوری دنیا میں، پوری زمین میں بدبو پھیل جائے، ساری کی ساری زمین اور ساری کی ساری جو ہے یہ دنیا بدبو سے بھر جائے، ایسی بدبو جو آپ نے کبھی پہلے نہ سنی ہوگی، نہ دیکھی ہوگی اور نہ دیکھو گے۔ یہ ٹھکانہ ہے جہنم، یہ ٹھکانہ ہے ان لوگوں کا جو مجرم بن کے آئیں گے، جو گناہگار بن کے آئیں گے، جو سیاکار بن کے آئیں گے، جو اللہ کی نافرمانی کر کے آئیں گے۔ جہنم میں لوگ کیوں جائیں گے اور کون لوگ جائیں گے اور وہاں مختلف عذابات کیا ہوں گے، یہ مختلف حوالے سے آپ سن چکے ہیں۔ ابھی اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے قرآن مجید کے حوالے سے وہ اعمال آپ کے سامنے رکھتا ہوں جن سے ہمارے لیے بچنا انتہائی ضروری ہے، ورنہ یہ گناہ اور یہ جو ہے وہ جرم انسان کو جہنم میں لے جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں ان سارے جرائم سے محفوظ فرمائے۔ سب سے پہلا جرم اور سب سے پہلی وجہ جو جہنم میں لے کے جانے والی ہے وہ یہ ہے انسان شرک کے اندر مبتلا ہو جائے۔ اللہ اکبر، اللہ رب العالمین فرماتا ہے انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار۔ جو شرک کر کے آئے گا، شرک کی حالت میں زندگی گزار کے آئے گا، توبہ نہیں کرے گا، اللہ رب العالمین کے ساتھ اپنے معاملات کو صحیح اور صاف اور شفاف نہیں بنا کے آئے گا، اس کے اندر ملاوٹ ہے، اس کے اندر شرک ہے اور اس تعلق کے اندر دراڑ ہے شرک کی، تو فرمایا فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار، اللہ نے اس ظالم انسان پر جنت کو حرام قرار دیا ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ یہ مشرک ہے جو اللہ کے ساتھ کبھی کس کو شریک ٹھہراتا ہے، کبھی کس کو برابر سمجھتا ہے، کبھی کس کو نفع نقصان کا مالک سمجھتا ہے، کبھی کس کو داتا سمجھتا ہے، کبھی کس کو مشکل کشا سمجھتا ہے، کبھی کس کے سامنے اپنی جبین نیاز جھکاتا ہے، کبھی کس کے سامنے اپنے ہاتھ اٹھاتا ہے، کبھی کس سے امیدیں رکھتا ہے، کبھی کس سے ڈرتا ہے۔ فرمایا ایسا انسان، اس ظالم انسان پر اللہ نے جنت کو حرام کر دیا ہے اور جہنم اس کا ٹھکانہ ہے۔ ہر طرح کے شرک سے اپنے آپ کو بچائے، اپنے اہل و عیال کو بچائے اور اپنے دوست احباب کو سمجھائیں کہ یہ شرک ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی صفات کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کے ناموں کے ساتھ یہ شرک ہے۔ جو اللہ کا نام خاص ہے وہ ہم مخلوق کو دے دیں، جو اللہ کی صفت ہے، جو اللہ کے اختیارات ہیں وہ ہم اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو دے دیں، اس سے بڑا شرک کیا ہے؟ اور پھر جو اس شرک پر روکے اور ٹوکے، اسے اولیاء اللہ کا، اسے انبیاء کا،
اسے نبیین اور صدیقین کا شہداء کا گستاخ قرار دیا جائے؟ نہیں میرے بھائیوں، یہ انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین، اولیاء اللہ کی یہ جو ہے کیا کہتے ہیں، ان کی توقیر نہیں ہے، ان کی عزت نہیں ہے، ان کا ادب نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کے ساتھ شرک ہے۔ اس لیے اس معاملے کو غور و خوض سے دیکھ کر پھر اولیاء اللہ کی عزت ہو۔ جس طرح ایک جملہ ہے، اولیاء کی عزت، اولیاء کا ادب و احترام حق ہے، مگر ان کو سجدہ حرام ہے۔ ان کی عزت، ان کا ادب، ان کا احترام، اور انہوں نے جو دین کی خدمت کی وہ سر آنکھوں پر، لیکن ان کو مشکل کشا، ان کو حاجت روا، ان کو بگڑی بنانے والا، ان کو اولاد دینے والا، ان کو داتا، ان کو دستگیر، ان کو مشکل کشا، غریب نواز، گنج بخش، یہ سارے اختیارات اکیلے میرے خالق کے ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی ایک بھی اللہ کی کسی مخلوق میں سے، وہ بڑی سے بڑی مخلوق ہو یا کوئی چھوٹی سی چھوٹی مخلوق ہو، اس کے اندر یہ اختیارات شامل کرتا ہے اور ان کو اس اختیارات کا مالک سمجھتا ہے، یہی تو شرک ہے، اور کیا ہے؟ تو سب سے پہلا جو جرم ہے جو انسان کو جہنم میں لے جائے گا، جنت اس پر حرام ہو جائے گی، یہ شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے شرک سے محفوظ فرمائے۔ دوسرے نمبر پر اپنی نمازوں کو ضائع کرنا۔ نمازوں کو ضائع کرنا، اس حوالے سے سابقہ جمعہ میں آخری جو گفتگو ہوئی تھی وہ یہی تھی کہ جہنمی یہی کہیں گے قالوا لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ تو اسی سے ملتا جلتا ایک اور مقام ہے قرآن مجید کا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، انبیاء کے تقریباً 18 انبیاء کا نام لیا، بہت سارے نبیوں کا تذکرہ کیا اور ان کی صفات بیان فرمائی سورۃ مریم کے اندر۔ پھر فرمایا آخر میں فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا۔ انبیاء کے بعد یہ سلسلہ چلتا رہا، پھر جو ہے ناخلف لوگ آ جاتے ہیں، بد عمل لوگ آ جاتے ہیں۔ اس بد عمل لوگوں میں جس چیز کا خاص طور پہ تذکرہ کیا ہے اس کو سنیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ، یہ ناخلف لوگ آ کے نماز کو ضائع کر دیتے تھے، وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ، اپنی خواہشات کے پیچھے لگ جاتے تھے۔ پھر ان کا ٹھکانہ کیا ہے؟ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا، یہ غیّا بھی ایک جہنم کی وادی کا نام ہے، خطرناک وادی کا نام۔ تو فرمایا ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، یہ غیّا وادی ان کا ٹھکانہ ہے جو نمازوں کو ضائع کرتے ہیں۔ اسی طرح زکوٰۃ ادا نہ کرنے والے، قرآن مجید میں ہے کہ کل قیامت کے دن یہ جو زکوٰۃ کا مال جو ہے جس میں سے یہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، روک کے رکھتے ہیں، سنبھال کے رکھتے ہیں، اس کو پاک نہیں کرتے، فرمایا یہ مال ان کے لیے ایسا دردناک عذاب کا سبب بن جائے گا، بلکہ اسی مال کو جہنم کے اندر ڈال کے ان کی تختیاں بنائی جائیں گی اور پھر ان کے چہروں کو، ان کی پیٹھوں کو اور ان کے دائیں اور بائیں کو داغا جائے گا۔ قرآن مجید کی آیات ہے فَتُکْفَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ، ان کو داغا جائے گا، جب سزا دی جائے گی تو کہا جائے گا هَذَا كَنْزُكَ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ، یہ وہ خزانہ ہے جو تم اپنے لیے سنبھال کے رکھتے تھے، اس میں سے زکوٰۃ نہیں دیتے تھے، اس میں سے ان لوگوں کا حق نہیں نکالتے تھے جن کا حق اللہ نے اس میں رکھا ہے لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ۔ اللہ اکبر، یہ محروم لوگوں کے لیے، اور کبھی کبھار کوئی اگر سوال کر دیتا ہے مشکل میں آ کے تو ان کا یہ حق تم نہیں ادا کرتے، آج دیکھو یہی مال ہے جن کی تختیاں بنا کے ان کو تمہارے جسموں کو داغا جا رہا ہے۔ ایک اور حدیث میں تو اس سے بھی خطرناک معاملہ ہے، فرمایا بڑا سانپ بنا دیا جائے گا، سانپ، اور یہ سانپ جو ہے اس کے جسم کو جو ہے لپیٹ لے گا اور اپنے منہ کو سامنے لے کے آئے گا اور کہے گا انا کنزوکا انا مالوکا انا کنزوکا انا مالوکا، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں جس کو تو چھپا کے رکھتا تھا۔ اللہ ہمیں اس جرم سے بھی اپنے آپ کو بچائے اور ہمیں محفوظ بنائے تاکہ ہم جو ہے جہنم سے بچ جائیں، جس جہنم کا تذکرہ اللہ رب العالمین بار بار کر رہا ہے۔ اسی طرح ایک اور جرم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی۔ جس ذات کا کلمہ پڑھا ہے، کلمہ پڑھنے کا معنی یہ ہوتا ہے اس کی بات مانی جائے، لیکن ہم کلمہ جس کا پڑھتے ہیں اس کی بات نہیں مانتے۔ ہمارے لیے ہمارے وڈیرے، ہمارے لیے ہمارے بڑے، ہمارے قائد، ہمارے رہبر، ہمارے رہنما، ہمارے لیڈر وہ بڑے ہیں، وہ جو کچھ کہیں ہمارے لیے وہ سر آنکھوں پر، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان آ جائے، آپ کی حدیث آ جائے
تو سوچیں گے، دیکھیں گے، یا جو ہے اس پر عمل بہت مشکل ہے، بہت سارے بہانے بنا کے اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ سورۃ نساء ہے، بڑی مشہور آیات ہے کہ وہ لوگ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتے ہیں، آپ کی مخالفت کرتے ہیں اور مومنوں کے راستوں سے اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں، یعنی صحابہ کرام کا جو راستہ ہے، کتاب و سنت والا راستہ، اس سے اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں، حق کے واضح ہو جانے کے بعد پتہ چل گیا یہ حق ہے، یہ صحیح حدیث ہے، یہ قرآن کی آیات ہے، یہ ہمارے عقیدے کے، یہ ہمارے عمل کے، یہ ہمارے کردار کے، ہمارے ذریعہ معاش کے یہ خلاف ہے، سب کچھ پتہ چل گیا، پھر بھی یہ نہیں چھوڑتے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، پھر یہ جس طرف جانا چاہے ہم ان کو ڈھیل دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے زندگی گزار لو، لیکن وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، تمہارا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ یہ دنیا کی زندگی گزار کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نافرمانی کر کے، اپنے رسم و رواج پر چل کے، اپنے طور طریقوں پر چل کے، یا اپنے بڑوں کی بات مان کے، جب کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العالمین نے بڑا عجیب نقشہ کھینچا ہے اور ان لوگوں کا جرم بتایا ہے۔ فرمایا یوم تقلب وجوہہم فی النار، ان لوگوں کے چہروں کو، ان لوگوں کے جسموں کو جہنم پر ڈالا جائے گا اور جہنم کو بھڑکایا جائے گا اور ان کے چہروں کو جو ہے وہ بھونا جائے گا۔ یوم تقلب وجوہہم فی النار، ان کے چہروں کو جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا۔ یہ کیا وجہ ہوگی؟ یوم تقلب وجوہہم فی النار، یہ کہہ رہے ہوں گے یا لیتنا اطعنا اللہ و اطعنا الرسول، کاش کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر لیتے، ہم ان کی بات مان لیتے، ان کی فرما برداری کر لیتے۔ تو تم نے کس کی بات مانی تھی؟ یہ خود اقرار کریں گے، پھر کہیں گے اے ہمارے پروردگار ربنا آتہم ضعفین من العذاب والعنہم لعنا کبیرا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا، اے اللہ ہم نے اپنے بڑوں کی، اپنے بزرگوں کی، اپنے جو ہے وہ آبا و اجداد کی، اپنے لیڈروں کی اطاعت کی تھی، ان کی بات مانی تھی، اب ہم کہتے ہیں اللہ انہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا، فَأَضَلُّونَ السَّبِيلَ، انہوں نے ہمیں سیدھے راستے سے گمراہ کیا تھا، اب ہم کہتے ہیں اللہ انہوں نے ہمارے ساتھ زیادتی کی ہے، ہم کہتے ہیں وَلْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا، اللہ ان کو عذاب بھی دگنا دے اور اپنی لعنت بھی، بڑی لعنت ان پر کر دے۔ اس لیے میرے بھائیو ہماری دعوت فکر ہے اپنے آپ کو اور آپ سب کو، جہاں تک ہماری آواز جاتی ہے، ابھی وقت ہے، ابھی وقت ہے، آپ چیک کریں اپنے عقائد کو، اپنے منہج کو، اپنے مسلک کو، اپنے عمل کو، اور اپنی نماز، روزے، حج، زکوٰۃ، صدقہ خیرات، الغرض نیکی کے ایک ایک کام کو چیک کریں کہ ہم جو ہے وہ کہاں کھڑے ہیں، ورنہ کل قیامت کے دن پچھتانا نہ پڑے، کل قیامت کے دن اس طرح رسوائی نہ ہو، پھر ہم کہہ رہے ہوں یا ربنا، اے ہمارے پروردگار آتہم ضعفین من العذاب والعنہم لعنا کبیرا، اللہ انہوں نے ہمیں گمراہ کر دیا تھا، انہوں نے ہمیں سیدھے راستے سے ہٹا دیا تھا، ہم جو ہے ان کے پیچھے لگ گئے تھے، اب ان کو ڈبل عذاب دے، ان پر لعنتیں فرما۔ اللہ رب العالمین فرمائے گا کل قیامت کے دن کہ یہ ساری چیزیں تمہارے سامنے نہیں آ گئی تھی، کھول کھول کے بیان کی جاتی تھی، بتایا جاتا تھا، یہ قرآن ہے، یہ حدیث ہے، اس کو پڑھو، اس کو سمجھو، اور اللہ رب العالمین سے دعائیں کرو، اللہم ارنا الحق حقا، اے اللہ ہمیں حق بتا دے، حق سکھا دے، حق دکھا دے، اور جو ہے وہ ضلالت سے، گمراہی سے بچا دے، اے اللہ ہمیں ضلالت اور گمراہی بھی دکھا دے اور ہمیں ضلالت اور گمراہی سے بچا کے حق دکھا دے۔ یہ دعائیں تم کیوں نہیں کیا کرتے تھے؟ کھلی دعوت ہے، ہم یہ نہیں کہتے ہمارے بڑوں کی مانو، ہمارے شیوخ کی مانو، ہمارے شیخ المشائخ کی مانو، ہم کہتے ہیں یہ قرآن کی آیات ہے، یہ حدیث ہے، یہ صحابہ کا عمل ہے، یہ تین چیزیں تمہیں جنت میں لے جائیں گی اور یہ تین چیزیں تمہیں جہنم سے بچا لیں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کل امتی یدخلون الجنہ، میری ساری کی ساری امت جنت میں جائے گی سوائے اس کے جو انکار کر دے۔ اللہ کے نبی کون انکار کرے گا؟ کون ظالم ہے، کون بدبخت ہے جو اپنے آپ کو جنت میں نہ پہنچائے اور جنت میں جانے سے انکار کر دے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابى، جو میری اطاعت کرتا جائے گا، میری بات مانتا جائے گا، وہ جنت میں جائے گا، اور جس نے میری نافرمانی کی گویا اس نے انکار کر دیا ہے، وہ جنت میں نہیں جانا چاہتا۔ جب جنت میں نہیں جانا چاہتا تو دوسرا ٹھکانہ کون سا ہے؟ جہنم ہے۔
اللہ رب العالمین فرماتا ہے فریقن فی الجنہ و فریقن فی السعیر، ایک جنت ہے اور ایک سعیر ہے، جہنم کی وادی ہے۔ اسی طرح فرمایا افنجعل المسلمین کالمجرمین، تم مسلمانوں کو یعنی مطیع اور فرما بردار جو جھک جائیں، جو کہیں آمنا وصدقنا، ہم اللہ اور اس کے رسول کی بات کو مان لیتے ہیں، اور جو دوسرے مجرم بن جائیں، جو دوسرے انکاری بن جائیں، مخالفت میں آ جائیں، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون، کیسے فیصلے کرتے ہو، کیسی تمہاری سوچ ہے؟ جی ٹھیک ہے، سب ایک ہیں، سب برابر ہیں، سب حق پر ہے۔ نہیں، حق ایک ہوگا۔ اگر کسی اور کے پاس حق ہوتا تو پھر دو حق نہیں ہو سکتے، حق ایک ہی ہے۔ ہاں کسی کو غلط فہمی ہو سکتی ہے، اس کی اصلاح کی ضرورت ہے، پھر اس کو سمجھ آ جائے گا۔ حق صرف ایک ہے جو آسمان سے نازل ہوا اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے سینے پر نازل ہوا، وہ حق ہے۔ اور اس کے بعد کیا ہے؟ فماذا بعد الحق الا الضلال، گمراہی ہی گمراہی ہے حق کے بعد۔ چوتھے نمبر پر جو چیز ہے وہ یہی ہے، گمراہی کے راستے پر چل پڑنا اور حق اور سچ کو چھوڑ دینا، اس کا ٹھکانہ بھی جہنم ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا أَوْلِيَاءَ مِن دُونِهِ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا، ان کی تو سزا ہی ایسی ہے جو حق کو چھوڑ دیتے ہیں اور گمراہی کی طرف نکل پڑتے ہیں، ان کی سزا یہ ہے، ان کو کل قیامت کے دن اندھا کر کے، گونگا کر کے، بہرا کر کے ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ نہ کچھ یہ دیکھ سکیں، نہ کچھ یہ سن سکیں، اور نہ یہ جو ہے نا وہ کچھ سن اور دیکھ سکیں، اور ان کے دماغ کو بھی ختم کر دیا جائے گا۔ یہ خطرناک جو ہے وہ معاملہ ہے، اس لیے سوچ سمجھ کے انسان اگر کوئی نیکی کرتا ہے تو قدم ایسا اٹھائے کہ قرآن میں موجود ہے، حدیث میں موجود ہے۔ اسی طرح ایک اور جرم ہے جس کی وجہ سے کل قیامت کے دن رسوائی ہوگی اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، سود خور لوگ ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے سود خور لوگوں کو کل قیامت کے دن پاگلوں کی طرح کر کے اٹھایا جائے گا۔ الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ قرآن کیا جاتا ہے ان کو پاگلوں کی طرح کھڑا کیا جائے گا، یہ ہکے پکے ہو جائیں گے، جس طرح ایک ایسا انسان جس کو جو ہے وہ جس پر پاگل پن جو ہے وہ سوار ہو جائے اور کچھ بھی اس کو سمجھ نہیں آتا۔ یہ کیا کہتے تھے دنیا میں؟ اللہ رب العالمین فرماتا ہے یہ کہتے تھے انما البیع مثل الربا، انما البیع مثل الربا، یہ خرید و فروخت اور یہ سود یہ سب ایک ہی ہے، یہ بھی اس کی ہی قسم ہے، یہ اس کی قسم ہے۔ یہ لوگوں کو جو ہے وہ شبہات میں اور لوگوں کو جو ہے وہ شکوک میں مبتلا کر دیتے تھے، حق کے واضح ہو جانے کے بعد اور ان کے سامنے دلائل کے آ جانے کے بعد بھائی یہ سود ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جنگ ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ مخالفت ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے مخالفوں کو اور اپنے ساتھ جنگ کرنے والوں کو ایسے چھوڑ دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سود خور کا یہ انجام ہوگا۔ اسی طرح حدیث میں بھی بے شمار اس کی جو ہے وہ خطرناک سزائیں بتائی گئی ہیں، وقت نے اجازت نہیں دیتا، ورنہ جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک لمبی حدیث بیان فرمائی ہے کہ سود خور کے ساتھ یہ جو ہے اس کے ساتھ معاملہ ہوگا اور اس کی یہ سزا ہوگی۔ اس میں سے ایک جھلک یہ دکھائی گئی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے دیکھا ہے جہنم کے اندر ایک بہت بڑا تالاب ہے، بہت بڑا تالاب ہے، اس کے اندر ایک آدمی ہے اور باہر جو ہے ایک آدمی کھڑا ہے، وہ بہت بڑا پتھر اٹھا کے اس کے سر پہ مارتا ہے، اس کا سر جو ہے وہ چکنا چور ہو جاتا ہے۔ جیسے اس کا سر دوبارہ صحیح ہوتا ہے، یہ جو ہے وہ پتھر دوبارہ بالکل صحیح سالم ہو کے اس کے ہاتھ میں آ جاتا ہے، اور یہ قیامت تک اس کے ساتھ ہوتا رہے گا، اور جہنم میں بھی اس کے ساتھ یہی معاملہ ہوگا۔ بڑا خطرناک معاملہ ہے۔ اسی طرح ایک اور جرم بتایا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خودکشی کرنے والا جو اپنے آپ کو مارتا ہے، اپنے آپ کا خاتمہ کرتا ہے، جس طرح اپنے آپ کو مارتا ہے، جو سزا اپنے آپ کو دیتا ہے جہنم کے اندر وہ سزا اس کو ہمیشہ ملتی رہے گی۔ جس آلے کے ساتھ، جس چیز کے ساتھ اس نے مارا ہے، کہیں سے گرایا ہے، کوئی چیز کھائی ہے، کوئی چیز پی ہے، کوئی چیز اپنے آپ کو ماری ہے، یہ سارا حدیث میں تذکرہ ہے۔ تو اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ فرامین اور قرآن ہمیں دعوت دیتا ہے کہ اپنے آپ کو جہنم میں لے جانے والے جو امور ہیں ان سے بچائے۔ یہ رشوت ہے، اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عام فرمان ہے، ہماری زبانوں پر عام ہے، لیکن
معاملہ بھی اس کے الٹ ہے. الراشی والمرتشی کلاہما فی النار. یہ رشوت دینے والا اور لینے والا یہ دونوں جہنمی ہیں. ہم سمجھتے ہیں یہ رشوت ہے، لیکن جدید دور ہے، جدید دور میں نام بھی جدید پڑ جاتا ہے. یہ نام، یہ جی رشوت نہیں ہے، یہ چائے پانی ہے، یہ رشوت نہیں ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے. ہر آدمی سمجھتا ہے یہ میرے حقوق میں بات شامل ہے، یہ میرے فرائض میں بات شامل ہے، یہ میں کام مفت کر کے ان کا حق ادا کر سکتا ہوں. لیکن کہتا ہے نہیں، یہ میرا حق بنتا ہے، میری جیب بھی گرم ہو، میرے ہاتھ بھی گرم ہو، اور جو ہے میری بھی چائے پانی کا اہتمام کیا جائے. یہ ساری جو ہے وہ ان ناموں کے اندر ہی آ جاتی ہے. انسان خود سمجھ سکتا ہے کہ یہ رشوت ہے یا جیب خرچ ہے، یا جو ہے وہ ہاتھ کو گرم کرنا ہے. الغرض بے شمار ایسے اعمال ہیں جن کے ذریعے اللہ رب العالمین نے ہمیں بتایا ہے یہ جرم کل قیامت کے دن تمہیں جہنم میں لے جائیں گے، اور جہنم میں جانے سے پہلے ان مجرمین کو کہا جائے گا. آخری آیات ہے، ترجمہ سنیں. وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ. مجرموں الگ ہو جاؤ، نیک لوگوں کے ساتھ آج تم کھڑے ہی نہیں ہو سکتے. کتنا واضح اعلان ہے، سب کے سامنے کہہ دیا جائے گا. وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَلَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ هَٰذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ. جہنمیوں الگ ہو جاؤ، تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم جیسی آفت سے محفوظ فرمائے. ایسے جرائم سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنی چاہیے جو ہے جہنم میں لے جاتے ہیں. اسی طرح حق بات کو اور علم کو چھپانے والا بھی، یہ چاہے عالم ہو یا کوئی بھی ہے، یہ جب حق بات کو چھپاتا ہے، علم کو چھپاتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل قیامت کے دن اس کو جو ہے لگام پہنائی جائے گی جو آگ کی لگام ہوگی. حق بات کا علم ہو جاتا ہے، کوئی پوچھتا ہے تو حق بات چھپا دیتے ہیں، اپنے مسلک کی خاطر، اپنی قوم کی خاطر یا کسی اور فائدے کی خاطر حق بات نہیں بتاتے، لوگوں کو محروم کر دیتے ہیں کہ میرے مسلک پر آنچ آئے گی یا میری بات پر آنچ آئے گی، حق یہ ہے اور یہ بتاتا یہ ہے. تو فرمایا اس انسان کو کل قیامت کے دن جو ہے وہ جہنم میں آگ کی لگام پہنائی جائے گی. یہ جو ہے ریاکار ہے، سب سے پہلے ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا. وہ چاہے عالم ہو، قاری ہو، مبلغ ہو، وہ چاہے مجاہد ہو اور جو ہے وہ اپنے آپ کو اللہ کی راہ میں جہاد کے سامنے لے کے اپنے آپ کو ختم کر دینے والا ہو، جان و مال کے ساتھ جہاد کرنے والا ہو، یا جو ہے وہ یہ سخی ہو، سخاوت کے انبار لگا دینے والا ہو. جب تک اخلاص نہیں ہوگا اللہ کی رضا نہیں ہوگی. مشہور حدیث ہے، میں نے مفہوم آپ کے سامنے رکھ دیا ہے. سب سے پہلے ان تین قسم کے لوگوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا، اور جہنم میں انسان اپنی زبان کی آفتوں سے جائیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک عورت کا تذکرہ ہوا. اللہ کے نبی یہ عورت ہے، بڑی نمازوں کی پابند ہے، بڑے فرائض و واجبات ادا کرتی ہے، لیکن توزی جیرانہا بلسانہا، اپنی زبان سے دوسروں کو تکلیف پہنچاتی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جہنم میں جائے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن لوگ آئیں گے، نیکیوں کے انبار لے کے آئیں گے، لیکن ساتھ ساتھ یہ جرائم کر کے آئیں گے. کسی کا ناحق مال کھا کے آئے، کسی کو جو ہے وہ مار کے آئے، کسی پر تہمت لگا کے آئے. یہ مفلس کون ہے والی مشہور حدیث ہے، آپ نے بارہا سنی ہے، اشارہ کرنا مقصود ہے. اسی طرح یتیموں کا مال کھانا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ قرآن کی آیت پڑھ کے سنائی، الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا. ان ظالموں کے پیٹوں میں جہنم کی آگ کو ڈالا جائے گا. خطرناک معاملہ ہے، دوسروں کو آگ میں ڈالا جائے گا اور یہ یتیموں کے مالوں کو کھانے والوں کے پیٹوں میں آگ کو ڈالا جائے گا. اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. یہ ایک ساتھی نے پوچھا ہے، کسی ہمسائے کی پالتو بلی ہے، اس کو صرف اس وجہ سے جان سے مار دینا کہ وہ آپ کا مالی نقصان کر رہی ہے، جائز ہے؟ یعنی اس کو مارنا، اس کو قتل کرنا جائز ہے؟ یہ بھی بتائیں کہ بلی کو جان سے مار دینے کی اللہ کے ہاں کیا سزا ہے؟ تو اس کے بارے میں بڑی مشہور حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے جہنم میں اس عورت کو دیکھا ہے
جس عورت نے ایک بلی کو باندھ رکھا تھا اس کو چھوڑ دیتی، وہ زمین کی جو ہے حشرات کھاتی، زمین کے اندر جو بھی اس کی خوراک ہے اس کو کھاتی، اس نے اس کو باندھ رکھا تھا، اس کو باندھتے باندھتے اس کو موت آ گئی تھی، میں نے اس کو دیکھا ہے، اس جرم کی پاداش میں اس کو جہنم میں سزا دی جا رہی ہے۔ یہ بلیاں جو ہیں ان کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا خاص فرمان ہے، انما ہی الطوافین علیکم، یہ گھومتی پھرتی چیزیں جس طرح تمہارے نوکر چاکر غلام ہیں گھر میں آتے جاتے رہتے، ان پر سختیاں نہ کیا کرو۔ صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے اگر انہیں کمی غصہ آتا بھی تھا تو وہ یہ کپاس جو ہوتی ہے، کپاس جو رضائیوں میں ڈالی جاتی ہے، اس کی جو ہے وہ بڑی بڑی اس طرح گول گیند کی طرح بنا کے وہ ڈرانے کے لیے ان کو مار دیا کرتے تھے۔ ان کے معاملے میں خاص اسی طرح ایک تربیت ہے، ان کو جو ہے وہ نہ اس طرح جو ہے ان کو پالا جائے، نہ ان کے ساتھ اس طرح محبت اور پیار کیا جائے کہ بس یہ ہمارے گھر کا حصہ بن جائے۔ اپنے بچوں کا، مسلمان کے بچوں کا اور اشرف المخلوقات انسانوں کا خیال نہ کیا جائے، ان کتے بلیوں کے ساتھ اس طرح محبت اور پیار کی جائے، ان پر خرچ نہ کیا جائے، ان کو دودھ پلائے جائیں، تو پھر جب آپ دودھ پلاؤ گے تو یہ پھر جو ہے نا اپنے گھر اپنوں ٹھکانوں کو چھوڑ کے آپ کے پاس آئیں گے، پھر ظاہر ہے آپ کے جو ہے آس پاس کے ہمسائے ہیں ان کو بھی نقصان پہنچائیں گے۔ تو بہرحال معاملہ درمیانہ ہے، آپ جو ہے وہ اتنا ان کو نہ پالیں پوسیں، نہ ان کا خیال کریں، بس ان کو رہنے دیں، کبھی آ جائے، اگر نقصان پہنچاتی ہے تو صحابہ کرام والا عمل اپنائیں، اور جو ہے نہ ان سے نفرت کریں، نہ ان کو اتنا ماریں کوٹیں کہ یہ جان سے مر جائیں۔ واللہ عالم بالصواب۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔